السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور علامہ اقبال آئی قوم کا جو سبجیکٹ ہے اکنامکس تعارف معاشیات، اس کا چیپٹر نمبر 4 جو کہ معاشی قوانین ہے، اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کہ چیپٹر کیا ہوتا ہے، اس چیپٹر میں ہمیں کیا سکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے اگر میری پچھلی 3 ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کامرس میں ایک اپنی اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی ہے۔ دوسرے چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ معاشیات کے سبجیکٹ کا آغاز کیا گیا تو بنانے والوں نے اس کی تعریف کس طریقے سے کی، پھر اس پہ کیا تنقید ہوئی۔ تیسرے چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو نیا سبجیکٹ بنایا گیا ہے، کیا اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اب چوتھے جو چیپٹر ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا، دیکھیں جب بھی آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے قوانین کا پتہ ہونا۔ آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ LBW سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے، امپائر کے اس اشارے کا کیا مطلب ہے، ایک فنگر اگر وہ اٹھائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے قوانین کا، کسی نئے کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر کتنے بجے آپ نے اسکول کالج کے اندر انٹر ہونا ہے، اٹینڈنس کب لگانی ہے، بریک کب ہوگی، چھٹی کب ہوگی، چھٹی لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح اب آپ لوگ جو ہیں وہ آگے معاشیات کے چیپٹرز کو پڑھیں گے، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے جو معاشیات کے قوانین ہیں آپ کو وہ اصول پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی آپ چیپٹرز کو پڑھیں تو آپ کے ذہن میں زیادہ سوالات نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اصول اب بات کرتے ہیں اس چیپٹر کے تعارف کی، انٹروڈکشن کی۔ میں بک کو اور بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی سے پوری اسکرین پر نظر آئے۔ سب سے پہلے 4.1 جو ہماری ہیڈنگ ہے تعارف کی، وہ یہ ہے کہ دیگر قوانین کی طرح معاشیات کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو چند مثالیں دیں کرکٹ گیم کی اور آگے پیچھے، تو اس سبجیکٹ کو بھی پڑھنے کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، پھر اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے تو آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ معاشیات میں قانون سے مراد مختلف انسانوں کے طرز عمل کی یکسانیت ہے، جو لامحدود مقاصد اور محدود وسائل کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح معاشیات میں ایک دو فرد کے طرز عمل کو قانون کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ معاشرے کی واضح اکثریت کسی بھی شعبے میں جو طرز عمل اختیار کرتی ہے وہ قانون کہلاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو رد عمل ہوتا ہے، جو رجحان ہوتا ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ معاشیات کے اصول بنائے جاتے ہیں۔ ایک دو بندوں کے جو طرز عمل ہے ان کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو میجورٹی ہوتی ہے، جو اکثریت جو کسی بھی شعبے میں جو طرز عمل اختیار کرتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ 5 لائن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار معاشیات کو ایک لائن میں ڈیفائن کریں کہ یہ اکنامکس کا سبجیکٹ کیا ہے، معاشیات کیا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ لامحدود جو مقاصد ہیں ان کو محدود ذرائع سے استعمال کرنا، یا لامحدود خواہشات کو محدود وسائل کے تھرو ان کی تسکین کرنا، سیٹسفیکشن کرنا، یہ معاشیات ہے۔ ابھی آپ کو سمپل ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ویسے تو اس کی ڈیفینیشنز وسیع ہیں۔ معاشیات کا سبجیکٹ آپ کو کیا سکھائے گا؟ آپ کو یہ سکھائے گا کہ آپ کی خواہشات، آپ کی ضروریات لامحدود ہیں، محدود وسائل میں رہتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کی تسکین کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے بات کریں جی معاشی قوانین کی خصوصیات۔ علم معاشیات کے قوانین کے اوصاف یا خصوصیات درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی مفروضات کی موجودگی۔ دیکھیں یہ جو قوانین معاشیات میں بنائے گئے ہیں یہ فکس نہیں ہیں، مفروضے پر ہیں۔ مفروضے پر یہ ہیں کہ مثال کے طور پر کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو پیاس لگے گی تو وہ پانی پیے گا، یہ مفروضہ ہے، اور زیادہ تر لوگ پیاس لگنے پہ پانی ہی پیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ بندہ جس کو پیاس لگی ہو وہ پانی پیے۔ اس کی تازہ تر مثال یہ ہمارا رمضان المبارک ہے۔ آپ دیکھ لیں رمضان المبارک کے روزے میں سب کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پانی کوئی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ حالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں آ گیا کہ یار ہم روزے میں، ٹھیک ہے۔
تو جو قوانین بنائے جاتے ہیں، معاشی قوانین جو ہوتے ہیں وہ مفروضات کی موجودگی پر بنائے جاتے ہیں، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ معاشی قوانین چند مفروضات کی موجودگی میں ہی درست ثابت ہوتے ہیں، اگر مفروضات بدل جائیں تو قانون بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان سے پہلے جب بھی آپ کو پیاس لگتی تھی آپ پانی پی لیتے تھے، لیکن اب چونکہ مفروضات جو ہیں وہ بدل گئے۔ کیا بدل گئے؟ اب آپ کی اور میرے ذہن میں یہ ہر ٹائم بات ہوتی ہے، یار ہمارا روزہ ہے تو دن کو روزے کے ٹائم میں اگر پیاس بھی لگے تو ہم پانی نہیں پیتے، کیونکہ حالات بدل گئے۔ ذہن میں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن، ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے کہ 30 دن رمضان ہے یار، 30 دن ہم نے دن کو کھانا پینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ معاشیات کے ہر قانون کی عبارت کے بعد ایک مختصر سا جملہ ضرور بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ بشرطے کہ دستور امور بدستور رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو یہ اتنی پیور اردو سمجھ آ رہی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیر از نو چینج ان کنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ یہ جو اردو کا لفظ ہے نا، میں انگلش میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ دیر از نو چینج ان کنڈیشن۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں رات کو کھانا کھاتے ہیں، روز آدھی روٹی کھاتے ہیں، ایک روٹی کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یار اگر رات کو نہ بھی کھائی تو صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یار آپ رات کے کھانے پہ بیٹھے ہیں، اور آپ، مثال دے رہا ہوں برا مت منائیے گا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی مسز یہ کہتی ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، یہی کھانا ہے جو ہے وہ کھا لیں، تو ایک دم آپ کی ذہن کی کنڈیشن جو ہے وہ بدل جائے گی کہ یار پتہ نہیں صبح کھانے کے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو آپ اپنی روٹین سے زیادہ کھانا کھائیں گے۔ تو یعنی کہ سچویشن بدل گئی۔ جب سچویشن بدل جاتی ہے تو اس صورت میں جو معاشیات کے قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے۔ معاشیات کے قوانین تب لاگو ہوتے ہیں جب چیزیں نارمل چل رہی ہوں، اپنی روٹین میں چل رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا، قانون طلب معاشیات کا بنیادی قانون ہے۔ اس قانون کے مفروضات یہ ہیں کہ صارفین کی آمدنی، آبادی، فیشن اور نعم البدل اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تغیر رہنما نہ ہو۔ قانون طلب یہ ہوتا ہے جی، آپ کو آگے ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ جاتے ہیں سبزی لینے تو ٹماٹر جو ہے وہ 100 روپے کا ہوتا ہے، آج کل جیسے پیاز جو ہے وہ آج تقریباً 1200 پہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا ہے؟ اس قانون کے تحت پیاز جو ہے وہ 1200 پر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ قانون طلب کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جب لوگ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ لوگ اکثر رمضانوں میں دیکھتے ہیں کہ 50 کی چیز 100 کی ہو جاتی ہے، وہ فروٹ جو 100 روپے میں بک رہا ہوتا ہے وہ رمضان میں 300 پہ چلا جاتا ہے۔ قانون طلب کی روح سے وہ مہنگا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں نارمل روٹین میں دیکھا جائے تو ہر گھر کے لوگ ہر روز ایپل سیب نہیں خریدتے، لیکن رمضان ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر گھر جو ہے، میکسیمم کی بات کر رہا ہوں، وہ روز کوئی نہ کوئی فروٹ خریدتا ہے۔ تو یعنی قانون طلب جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، جب کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ چیپٹر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جی، جب پہلے ہم نے بتایا کہ جو معاشیات کے قوانین ہیں وہ مفروضے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس میں دوسری اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ معاشی قوانین رجحانات کے آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پر جو رجحان ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ معاشی قوانین کسی خاص فرد، گروہ یا طبقے کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ معاشرے کی واضح اکثریت کے عمومی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے مراد یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ افطاری کے ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کا دوست یا کوئی 2 4 6 لوگ یہ بات کریں نہیں یار ہم تو افطاری کے ٹائم جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے، ہم تو بس فروٹ کھا کے افطاری کرتے ہیں، تو کسی خاص گروہ کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ قانون نہیں بنایا جائے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ افطاری کے ٹائم صرف فروٹ کھا کے افطاری کرتے ہیں یا کھانا بھی ساتھ کھا۔ میں مثال دے رہا ہوں اب کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو کوئی اور ایگزامپل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو جو پاکستان کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ افطاری کے ٹائم میں جو کرتے ہیں، جس چیز کو کھا کر اپنی افطاری کرتے ہیں، وہ رجحانات ہوں گے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معاشی قوانین ہیں ان کا تعین کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے اور مختلف آمدنیوں والے لوگ گروہ رہتے ہیں، ہر گروہ کا اپنا مخصوص مزاج اور پسند ہوتی ہے جس کے مطابق وہ معاشرے میں کوئی خاص رویہ اختیار کرتے ہیں۔
معاشی قوانین صرف امیر یا صرف غریب یا صرف متوسط طبقے کے لوگوں کے طرز عمل کے آئینہ دار نہیں ہوتے، بلکہ یہ طرز عمل کی اس خاص یکسانیت کی وضاحت کرتے ہیں جو کم و بیش سبھی افراد کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتا دیا کسی بھی سوسائٹی میں میکسیمم لوگ جو ایکشنز کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اکنامکس کے لاز بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے جی معاشی قوانین اٹل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، معاشی قوانین یعنی فکس نہیں ہوتے۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر صورت میں یہ اپلائی ہوں گے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں لچک ہو سکتی ہے، ان میں اپلائی جو ہے وہ کنڈیشنز کی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پانی اور روزے کی مثال دی۔ معاشی قوانین کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قوانین حتمی نہیں ہوتے، ان میں تغیر پذیری کا امکان یعنی کہ ویریشنز کا امکان رہتا ہے۔ طبیعتی علوم کے قوانین دو ٹوک اور ٹھوس ہوتے ہیں، یعنی کہ میتھ کے جو قوانین ہیں وہ فکس ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ مثلا ریاضی میں کہا جاتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، مگر اس قدر قطعیت کے ساتھ معاشیات کے قوانین کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے میتھ میں فکس رولز ہیں کہ 2 + 2 = ہمیشہ 4 رہے گا، کبھی بھی وہ 5 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا، لیکن اس طرح جو معاشیات کے قوانین ہیں وہ فکس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کنڈیشنز کے ساتھ ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی معاشی قوانین وصفی ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ وصفی کوالٹیٹیو انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ مقداری کوانٹیٹیو۔ ٹھیک ہے جی، معاشی قوانین عام رجحانات کو بیانیہ انداز میں واضح کر دیتے ہیں، مثلا کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے رجحانات کو، زیادہ تر لوگوں کی طبیعت کو، وہ کس سچویشن میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک مثال یہ دی کہ جب کسی شے کی قیمت، مثال کے طور پہ ٹماٹر جو ہے، ابھی رمضان چل رہا ہے، اگر ٹماٹر کا ریٹ اس اتوار کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار 50 روپے کلو ہو گیا ہے، تو آپ کی اگر 1 مہینے کی ضرورت 1 کلو ہے تو آپ زیادہ لے لیں گے کہ چلو یار رمضان بھی ہے، سستا بھی ہے، اس کو زیادہ لے کے اسٹور کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد جی معاشی قوانین آفاقی نہیں ہوتے۔ معاشی قوانین ہمگیر نہیں ہوتے کیونکہ یہ مخصوص حالات اور واقعات میں ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر وہ حالات اور واقعات بدل جائیں تو معاشی قوانین بھی مطلب فکس نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہا سکتا جی یہ ہوگا تو اس کے ساتھ، جیسا کہ آپ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ قانون فکس ہے کہ جب بھی آپ لوگ بیمار ہوں گے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، یہ چیزیں فکس ہیں۔ لیکن معاشی قوانین فکس نہیں ہوتے، وہ مخصوص حالات اور واقعات میں جو ہیں ان کو لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر مخصوص حالات و واقعات بدل جائیں تو یہ لاگو نہیں ہوتے، جس کی سب سے بڑی مثال رمضان چل رہا ہے پاکستان میں، یا پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں نے دن کا کھانا کھانا چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات و واقعات میں تبدیلی آ گئی ہے، رمضان آ گیا، ہم سب لوگوں نے اپنے مائنڈ کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجا ہوا ہے کہ یار یہ رمضان ہے، اس میں ہم نے صبح سحری کے بعد افطاری تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو عمرانی علوم کے قوانین سے معاشی قوانین کافی جاندار ہیں۔ عمرانیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں ہوتا ہے، سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے رجحانات کو بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک ازمپشنز، میکسیمم جو عمرانی علوم ہوتا ہے وہ ازمپشنز پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اکنامکس کے قوانین عمرانی جو قوانین ہوتے ہیں ان سے زیادہ جاندار ہوتے ہیں۔ اس سے بیشتر ہم بیان کر چکے ہیں کہ معاشی قوانین طبیعتی قوانین کے مقابلے میں کمزور اور غیر حتمی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ میتھ کے قوانین فکس ہیں لیکن اکنامکس کے اتنے فکس نہیں ہوتے، لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہوتے کہ جتنے عمرانی علوم کے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ طبیعتی علوم کا مرکز مظاہرہ فطرت ہے اور معاشیات کا مرکز انسان کا طرز عمل ہے۔ دیگر عمرانی علوم کے قوانین کے مقابلے میں معاشی قوانین زیادہ جاندار اور زیادہ قطعی ہوتے ہیں۔ عمرانیات، سیاسیات، ادبیات، تاریخ، نفسیات اور شہرت کے قوانین معاشی قوانین سے کم درجے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم میتھ کی بات کریں تو میتھ کے مقابلے میں اکنامکس نہیں آتی، لیکن عمرانیات، سیاسیات، ادبیات ان سے بہتر ہے، ان سے بہتر قوانین اور زیادہ جاندار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشی قوانین کی صحت کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے جسے زر کہتے ہیں۔ ایسا کوئی معیاری پیمانہ دیگر عمرانی علوم میں دستیاب نہیں ہے۔ جب بھی ہم اکنامکس کا قانون بناتے ہیں تو ہم پیسے کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ جو سبجیکٹ ہیں ان کے قوانین بنانے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو مد نظر رکھ کر قوانین بنائے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں
کہ اپنا میں بات کر لیتا ہوں جی ادبیات میں. اب یورپ میں جو ہے وہ ان کے جو مورل گراؤنڈز ہیں وہ کچھ اور ہیں، پاکستان کے کچھ اور ہیں، انڈیا کے کچھ اور ہیں. یعنی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس پر یہ ادبیات کا یا اخلاقیات کا جو ٹاپک ہے فکس ہو سکے. لیکن جو اکنامکس ہے وہ پیسے پہ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اکنامکس کے قوانین جو ہیں وہ زیادہ جاندار ہیں. یہ چیپٹر تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہوگا لیکن چلیں دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. معاشی قوانین میں تحکم اور جبر نہیں ہے، یعنی زور زبردستی سے اس کو لوگوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا. معاشی قوانین کی خصوصیات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کو عملی زندگی میں اپنانے کے لیے لازمی حاجت نہیں ہوتی. یہ قوانین کلی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، جس کا جی چاہے ان پر عمل کرے، جس کا جی چاہے وہ ان پر عمل پیرا ہونے سے گریز کرے. یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر کوئی فکس 2+2 اگر آپ لوگوں نے انہوں نے کہہ دیا 4 لکھنا ہے تو 4 ہی لکھنا. آپ اپنی مرضی سے 3 یا 5 نہیں لکھ سکتے. لیکن معاشی قوانین آپ لوگوں پر جو ہیں وہ لازمی حاجت نہیں ہوتے، آپ کی مرضی ہے، دل مانے تو ان کو فالو کریں نہیں تو مت کریں. اچھا، معاشی قوانین پیش گوئی سے محروم ہوتے ہیں. محکمہ موسمیات آئندہ 36 گھنٹوں میں ہونے والی متوقع موسمی تبدیلیوں کے بارے میں صحت کے ساتھ پیش گوئی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فلکیات کے ماہرین سورج کے طلوع و غروب کے بارے میں منٹوں اور سیکنڈ تک کا حساب لگا لیتے ہیں. اس کے برعکس معاشیات کے قوانین میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صارف یا آجر کے رویے کی بابت پیشن گوئی کی جا سکے. معاشی قوانین کی خصوصیات پر بحث کے بعد اہم معاشی قوانین کے اخذ کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی، معاشی قوانین جو ہوتے ہیں وہ فیوچر میں مثال کے طور پہ اکنامکس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی جی کہ آج سے 6 مہینے بعد جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ٹماٹر زیادہ کھائیں گے، سیب کا زیادہ استعمال کریں گے. نہیں، جب تک جو کرنٹ سنیریو چل رہا ہوتا ہے اسی بلکہ جو سنیریو گزر چکا ہوتا ہے، جو ایونٹس گزر چکے ہوتے ہیں، ان گزرے ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اکنامکس کے قوانین بنائے جاتے ہیں. اب ان قوانین کو لاگو کیسے کیا جاتا ہے جی، یہ دیکھیں. معاشی قوانین اخذ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے جی استخراجی طریقہ جسے ڈیڈکٹیو میتھڈ، اور دوسرا استقرائی طریقہ جسے انٹروڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. استخراجی طریقہ کیا ہوتا ہے جی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. معاشی قوانین کرنے کے استخراجی طریقے سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی سیدھی سادی حقیقت سے مخصوص نتائج حاصل کریں. اس طریقے کے تحت ہم عام سے خاص کی طرف بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک سادہ حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انسان خود غرض ہے، اس لیے اسلم یا اکرم یا عمر بھی خود غرض ہوں گے. ٹھیک ہے جی، گویا یہ ایک عام حقیقت ہے، ہم نے ایک خاص حقیقت کا پتہ چلا لیا. استخراجی طریقے کو معاشیات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی شے کی قیمت کم ہوگی تو لوگ اسے زیادہ مقدار میں خریدنا شروع کر دیں گے، اور جب زیادہ خریداری ہونے لگتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. اور ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ ہم ایک خاص قانون طلب اخذ کرتے ہیں. یہاں پر جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے بارے میں دیکھیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کے پاس فقیر آ گیا، وہ کہہ رہا ہے جی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. بظاہر انسانی فطرت دیکھی جائے تو آپ خود بھی بھوکے ہیں، آپ اس فقیر کو نہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نہیں دینا چاہتا، یہ میرے پاس اپنا کھانا ہے. میکسیمم لوگ ایسے ہی کریں گے. اچھا چلیں نہ بھی کریں تو آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جسے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اس کے سامنے کھانا ہے اور اس کے سامنے کوئی اس کا کھانا مانگنے آ جائے تو ذہن یہی بات کلک کرے گا کہ یار جس بندے کا کھانا ہے وہ خود رکھے گا. ہاں اگر کوئی بندہ دریائے دلی کا ثبوت دیتا ہے، اپنا کھانا کسی اور کو دے دیتا ہے تو الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ جس انسان کو بھوک لگی ہے وہ پہلے خود کھانا کھائے گا. اگر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسرے کو دے گا، ورنہ نہیں دے گا. تو اکنامکس کے قانون، یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، یہ جو زندگی کی حقیقت ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. اس طریقے سے یہی خامی ہے، اگر کوئی بنیادی حقائق میں کوئی خامی یا جول رہ جائے تو اس بنیاد پر اٹھائی ہوئی پوری عمارت ہی کمزور ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو بھوکا ہے اس کے سامنے کوئی مانگنے آئے وہ اس کو کھانا نہیں دیتا. تو یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں یہ اس طرح کی سچویشنز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد استقرائی طریقہ کیا ہے جی، اس طریقے میں ہم خاص سے پہلے ہم عام سے خاص کی طرف جاتے تھے، اب خاص سے عام کی طرف سفر کرتے ہیں. اس طریقے کے مطابق چند مخصوص واقعات یا اعداد و شمار سامنے رکھ لیے جاتے ہیں. ان کا تجزیہ کرنے کے بعد عام حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر جب
किसी ख़ास दिन आम की कीमत कम होने पर लोगों को पहले से ज़्यादा आम ख़रीदते देखते हैं, तो हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि जब किसी शय की कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। इस तरह हम मंडी के ख़ास दिन के हालात पर मद्देनज़र रख कर कानून तलब अख़ज़ कर लेते हैं। चनांचा चंद शुमारियाती हक़ाइक़ को सामने रख कर आम हकीकत का खोज लगाना इस्तक़राई तरीक़ा कहलाता है। ठीक है जी, ये भी उसी से मिलती जुलती बात है जी। जब हम कोई इवेंट देखते हैं तो उससे हम एक नतीजा अख़ज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रमज़ान चल रहा है, अगर टमाटर सस्ता हो जाता है तो लोग उसकी ज़्यादा ख़रीदारी करने शुरू कर देंगे। अब ये जो तलब की बात आ रही है ना, इस पे पूरा चैप्टर आगे वो मैं आपको बताऊंगा कि तलब और रसद यानी कि डिमांड और सप्लाई का रूल क्या है, उस पर वो कैसे हमारी जो इकनॉमिक्स है, हमारी जो डेली रुझान है सेल परचेज़ का, उस पर वो कैसे असरअंदाज हो रहा है। फ़िलहाल आप ये मेथड देख लें। इस तरीके में ये खामी है कि अगर मुंतखब करदा हक़ाइक़ सही तौर पर ना चुने गए तो अख़ज़ करदा कानून भी गलत हो जाता है। इसके बाद ये नतीजा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होने लगा है कि मुआचे तज्ज़िये के लिए इस्तख़राजी या इस्तक़राई दोनों तरीके ज़ेर इस्तेमाल आते हैं। जहाँ इस्तख़राजी तरीक़ा कारआमद ना हो वहाँ इस्तक़राई तरीक़े पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह जहाँ इस्तक़राई तरीक़ा मुफीद साबित ना हो वहाँ इस्तख़राजी तरीक़े पर इन्हिसार किया जा सकता है। डॉक्टर मार्शल के अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि साइंसी तज्ज़िये के लिए इस्तख़राजी और इस्तक़राई दोनों तरीके इतने ही अहम हैं जितना कि चलने के लिए दायां और बायां पाँव। ठीक है जी, तो ये था आज का चैप्टर मुआशी क़वानीन के बारे में। मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस किस तरीके से, क्योंकि अब हम आगे जो है ना हमारे चैप्टर्स बाकायदा स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो क़वानीन हैं ये कब लागू होते हैं, इनके लागू होने की क्या सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफ़िक कंडीशंस में ये लागू होंगे। अगर हालात नॉर्मल रहेंगे, एज़ पर रूटीन रहेंगे, तो ये इकनॉमिक्स के कानून लागू होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर ये लागू नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आई कॉम के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। आपने वीडियो देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।